کریں کہ چیئرمین ایس سی سی پی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی ظفر حجازی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی سامنے آئی ہے اور جسمانی ریمانڈ کو مسترد کرنے کی استدعا کی ہے ظفر حجازی نے، اور یہ کہا ہے کہ وہ عارضۂ قلب میں مبتلا ہیں، ان کی جو استدعا ہے اسے قبول کیا جائے، ایف آئی اے کی جو استدعا ہے اسے مسترد کیا جائے۔ آج عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے ظفر حجازی کو۔ کیا صورتحال رہی، کیا کارروائی ہو رہی ہے، جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج نے چیئرمین ایس سی سی پی ظفر حجازی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے سینئر سول جج محمد شبیر نے، اور انہوں نے اقرار دیا ہے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے، لیکن فاضل جج نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ظفر حجازی کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ ظفر حجازی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، تاہم ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظفر حجازی علی ہیں، ان کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کی جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے یہ مسترد کی جائے اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے تاکہ ان کی ضمانت بعد از گرفتاری حاصل کی جا سکے، لیکن اسلام آباد کے سینئر سول جج نے ظفر حجازی کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی ہے اور ایف آئی اے کی جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی وہ قبول کر لی گئی ہے، اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے ظفر حجازی کو، اور یہ قرار دیا ہے کہ ایف آئی اے 4 روز میں ظفر حجازی سے تفتیش مکمل کر کے 26 جولائی کو دوبارہ ظفر حجازی کو عدالت میں پیش کرے اور تفصیل رپورٹ بھی جمع کروائی جائے کہ ظفر حجازی سے جو ہونے والی تفتیش ہے اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں۔ ظفر حجازی کے حوالے سے ایف آئی اے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمام تر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ظفر حجازی ہی وہ مین کلپرٹ ہیں اور مین ایکیوز ہیں جن کی وجہ سے چودھری شوگر ملز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی، اور وہ تمام تر شواہد حاصل کر لیے گئے تھے ایس سی سی پی کے کمپیوٹر سے، ڈاکومنٹ سے، اس کے علاوہ وہاں سے ہونے والے حاصل کیے جانے والے تمام شواہد کی روشنی میں ظفر حجازی کو ہی مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا۔ مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عامر سعید عباسی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ظفر حجازی کیس سے متعلق کہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گو کہ ان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ایف آئی اے کی جو جسمانی ریمانڈ سے متعلق استدعا ہے اسے مسترد کیا جائے۔ عدالت نے دلائل سنے دونوں طرف سے اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی سنایا گیا ہے، اور ایف آئی اے کی جانب سے جو ریکویسٹ کی گئی تھی، درخواست کی گئی تھی جسمانی ریمانڈ سے متعلق، اسے قبول کیا گیا ہے، اور ظفر حجازی کے وکیل کی طرف سے جو کہا گیا تھا کہ یہ عارضۂ قلب میں مبتلا ہے اور انہیں جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے نہ کیا جائے، ایسی استدعا کی گئی تھی، اسے خارج کر دیا گیا ہے، اسے رد کر دیا گیا ہے۔ تو ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس سے متعلق یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سینئر سول جج کی عدالت میں آج پیش ہوئے چیئرمین ایس سی سی پی ظفر حجازی، ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر، اور جے آئی ٹی کی طرف سے نشاندہی کی گئی تھی کہ معاونت نہیں کی جا رہی ہے، دستاویزات ہمیں فراہم نہیں کیے جا رہے، اور جس کی وجہ سے تفتیش اور تحقیق میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایف آئی اے کے ذمہ لگایا کہ بتایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دستاویزات نہیں فراہم کر رہے یا پھر رد و بدل میں بھی ملوث ہیں، جس پر ایف آئی اے نے انکوائری کمیٹی بنائی، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ ظفر حجازی اس تمام تر معاملے میں ملوث ہیں۔ کیسز 2016 میں بند کیے گئے، لیکن ان کو شو یہ کرایا گیا کہ یہ 2013 یا اس سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ تو بہرحال ریکارڈ ٹیمپرنگ کا یہ معاملہ ہے چودھری شوگر ملز کا، اور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کے جو مرکزی ملزم ہے ظفر حجازی، آج انہیں عدالت لایا گیا اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عامر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عامر، تفصیلات شیئر کیجئے گا کہ ایمبولنس میں لایا گیا تھا ظفر حجازی کو آج؟ ظفر حجازی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے مزید جو آج کی کارروائی ہے اس سے متعلق۔ عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بتائیے گا ظفر حجازی کو ایمبولنس میں لایا گیا، ایک میڈیکل بورڈ نے بھی آج ان کا طبی معائنہ کرنا تھا، اس سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، عدالت میں ظفر حجازی جب پیش ہوئے تو ان کو ایمبولنس میں پیمز ہسپتال کی ایمبولنس میں لایا گیا، اور ابھی ان کو واپس لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ میڈیکل کی جو ٹیم ہے پیمز ہسپتال کی وہ بھی آئی، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک خاتون ڈاکٹر بھی آئی جنہوں نے عدالت سے میں بھی بتایا کہ ظفر حجازی کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، وہ علیل ہیں، ان کے میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے جو اب ان کا معائنہ کرے گا۔ ظفر حجازی کے ساتھ ہی یہ خاتون ڈاکٹر بھی آئیں اور انہوں نے تصدیق کی عدالت کے اندر
ताहम फाजिल अदालत ने करार दिया कि उनको जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो मंजूर की जानी है, क्योंकि कानूनी तकाजा है और जिस्मानी रिमांड जरूर दिया जाना है। इसी वजह से जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त की मुस्तरद करने की इस्तदा की थी वकील ने, वो जफर हिजाजी के वकील ने, वो अदालत ने नहीं मानी। और इस मौके पर जफर हिजाजी की यहाँ पर पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए थे और उनके साथ उनके जो वकला हैं उनके साथ डॉक्टर्स भी आए, उनकी मेडिकल टीम भी आई पिम्स अस्पताल से, जो अब उनको वापस उसी एम्बुलेंस में दोबारा अब पिम्स अस्पताल ही मुंतकिल किया जाना है। जो भी FIA ने अब तफ्तीश करनी है वो पिम्स अस्पताल में ही की जाएगी, क्योंकि उनकी अदालत के हवाले से अदालत को तफसीली आगाह किया गया कि उनकी ये बीमारियां हैं, जिसमें बताया गया कि उनको जो शुगर के मरीज हैं, इसके अलावा हार्ट पेशेंट हैं और उनके जो दोनों किडनीज हैं वो ट्रांसप्लांट हुए हैं। इसके अलावा दीगर भी कुछ बीमारियों का जिक्र किया गया और बताया गया कि उनकी अदालत की वजह से उनको पिम्स अस्पताल से बाहर ना रखा जाए और पिम्स अस्पताल में ही रखा जाए। मेडिकल बोर्ड की जानिब से तजवीज़ किया गया। आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक आमिर सईद अब्बासी अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आमिर आपका।